آج ہم نیدرلینڈز کے ایک نوجوان ہیں تھام ڈی فیلٹ، ان کے سفر پر بات کر رہے ہیں۔ 23 سال کے ہیں اور حال ہی میں اسلام قبول کیا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ٹورڈز ایٹرنیٹی یوٹیوب چینل پر ان کا ایک انٹرویو ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ موجود ہے جس میں وہ اپنی پوری کہانی بتاتے ہیں۔ جی، اور اس گفتگو کا مقصد دیکھیں، یہ سمجھنا ہے کہ ایک مغربی معاشرے میں پلا بڑھا نوجوان جو شروع میں تو ملحدانہ خیالات بھی رکھتا تھا، وہ کن ذاتی سوالات سے، زندگی کے تجربات سے، مشاہدات سے گزر کر اسلام کی طرف آیا۔ یہ ایک دلچسپ فکری سفر ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ تھام کا بچپن، جیسا آپ نے کہا، نیدرلینڈز میں گزرا، ایک چھوٹے قصبے میں۔ خاندان میں کچھ لوگ عیسائی تھے، کچھ ملحد۔ جی ہاں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت چھوٹی عمر سے بڑے سوال پوچھتے تھے کہ بھائی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ کائنات اتنی بڑی کیوں ہے، موت کیا ہے؟ ہاں، اور جواب کیا ملتا تھا؟ اکثر یہی کہ بس یہ ایسا ہی ہے، اسے مان لو۔ لیکن ظاہر ہے یہ جواب ان کے لیے کافی نہیں تھے۔ نہیں تو 13-14 سال کی عمر تک آتے آتے ماحول کا اثر تو تھا الہاد کا، لیکن وہ خود کسی نہ کسی اعلیٰ طاقت پر یقین کرنے لگے تھے۔ اچھا۔ جی، حالانکہ کوئی واضح تصویر نہیں تھی ذہن میں، لیکن وہ کائنات کی وسعت، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے یا نہیں، یہ سوالات ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ اندرونی کشمکش چل رہی تھی۔ بالکل۔ پھر اسلام سے آپ کہہ لیں عملی تعارف کب ہوا؟ وہ 15-16 سال کی عمر میں؟ جی، جب انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے ہم عمر لڑکے لڑکیاں وہ پارٹیوں میں، شراب نوشی میں مصروف تھے۔ لیکن تھام اپنے کاروبار پر توجہ دینا چاہتے تھے، اور یہیں ان کا سامنا کچھ مسلم نوجوانوں سے ہوا۔ اچھا، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جی بہت اہم، کیونکہ یہ وہ نوجوان تھے جو شراب نہیں پیتے تھے اور صبح جلدی اٹھتے تھے۔ وہ تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے اور تھام اپنے کام کے لیے، لیکن یہ واحد گروپ تھا جس کے ساتھ انہیں لگا کہ ہاں کچھ قدرے مشترک ہیں۔ یعنی ایک کنیکشن محسوس ہوا۔ جی، ان دوستوں نے مذاق میں ان سے کہا بھی کہ بھئی تم تو پہلے ہی مسلمان لگتے ہو، خدا کو مانتے ہو، شراب نہیں پیتے۔ ہاں، اچھا۔ مگر تھام نے اس وقت اس بات کو رد کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید صرف عرب ہی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عام غلط فہمی بھی تھی ان کے ذہن میں۔ جی بالکل۔ پھر زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے۔ 17 سال کی عمر میں کاروباری کامیابی ملی، ماہانہ 2000 یورو کمانا، یہ بڑی بات ہے۔ جی، لیکن پھر مالی مشکلات بھی آئیں۔ ہاں۔ تو وہ ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے کہ رمضان آ گیا۔ اچھا۔ اور ان مسلمان دوستوں نے انہیں افطار پر بلایا، اور وہاں جو گفتگو ہوئی وہ زندگی کے مقصد پر تھی، گہری بات چیت ہوئی۔ اور یہ وہی سوال تھا جو ان کے ذہن میں پہلے سے تھا۔ بالکل۔ تو یہ تجربہ انہیں بہت، آپ کہہ لیں، متاثر کر گیا۔ انہوں نے دوستوں کے ساتھ روزے رکھنے شروع کر دیے، حالانکہ شروع میں تو بس ایک چیلنج کے طور پر لیا۔ جب دوست نماز پڑھتے تھے تو تھام مراقبہ کر لیتے، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو تھام سیلف ہیلپ کتابیں پڑھتے تھے۔ مقصد تھا ذاتی ترقی، مذہب ابھی نہیں تھا۔ یعنی ابھی وہ اسلام کو مذہب کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر اگلے سال رمضان میں کیا ہوا؟ کیا تبدیلی آئی؟ اگلے سال انہوں نے پھر رمضان میں شرکت کی، لیکن اس بار انہوں نے قرآن کا مطالعہ بھی شروع کیا۔ دلچسپی بڑھی۔ اچھا، لیکن ساتھ ساتھ تنقیدی سوالات بھی ذہن میں آئے۔ تو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ تم دوسرے مذاہب کو بھی دیکھو۔ تو انہوں نے مختصر طور پر عیسائیت، ہندوازم وغیرہ کا مطالعہ کیا، لیکن ان کے اپنے بقول وہ انہیں منطقی یا مکمل نہیں لگے۔ دلچسپ۔ اور اس تقابلی مطالعے نے بجائے اس کے کہ وہ اسلام سے دور ہوتے، ان کا اسلام پر یقین اور پختہ کر دیا۔ یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے کہ دوسری چیزوں کو دیکھ کر ایک چیز پر یقین مضبوط ہو جائے۔ تو وہ کون سی خاص باتیں تھیں اسلام کی جنہوں نے انہیں قائل کیا؟ انٹرویو کے مطابق بنیادی طور پر 2 وجوہات نمایاں ہیں۔ پہلی تو تھی کائنات کی تخلیق، اس کی پیچیدگی، اس میں نظر آنے والی ذہانت، ایک ترتیب۔ جی۔ اسے دیکھ کر انہیں لگا کہ کوئی بنانے والا، کوئی خالق ضرور ہے۔ مطلب تخلیق ہے تو خالق کا ہونا منطقی ہے۔ صحیح، عقلی دلیل۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ معاشرتی تھی۔ انہوں نے مغربی معاشرے میں جو انفرادیت پسندی دیکھی، ہر کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں انہیں ایک اتحاد نظر آیا۔ مسائل کا حل قرآن و سنت کی بنیاد پر تلاش کرنا، اصولوں پر مبنی زندگی، یہ انہیں زیادہ پرامن اور مستحکم لگی۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ کبھی کبھی حدود اور اصول جو ہیں وہ بے لگام آزادی سے بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی نظم و ضبط میں سکون محسوس ہوا۔ بالکل۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ، وہ حجام والی کیا بات تھی؟
جی، وہ ایک دن اپنے حجام کے پاس گئے جو مسلمان تھا. اس نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی اگر تم آج مر جاؤ یا کل مر جاؤ تو مسلمان کی حیثیت سے مرو گے یا غیر مسلم؟ اوہ، سیدھا سوال. بہت براہ راست. اور موت کی یہ یاد دہانی، یہ سوال ان کے دل پر لگا. اس نے انہیں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیا. اور پھر؟ اور اگلے ہی دن، جمعہ کا دن تھا، وہ مسجد گئے اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. باضابطہ طور پر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. مطلب ایک سوال نے زندگی بدل دی. قبول اسلام کے بعد کیسا رہا؟ کیا مشکلات آئیں؟ شروع میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی. اپنی نئی شناخت کو اپنانا، لوگوں کو بتانا کہ اب میں مسلمان ہوں، اس میں تھوڑا وقت لگا. سمجھ آتی ہے بات. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس پر فخر محسوس کرنے لگے اور اسے دعوت کا، یعنی دوسروں کو اسلام کے بارے میں بتانے کا ذریعہ بھی سمجھنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نومولود بچہ ہوتا ہے. زندگی بامقصد لگتی ہے، دل میں ایک سکون ہے. یہ بہت گہری بات ہے. اچھا، تھوم تو خود کو سائنس کا طالب علم بھی کہتے ہیں. تو کیا انہوں نے اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد محسوس کیا؟ ان کے مطابق بالکل نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو سائنس میں ان کی دلچسپی کو اور بڑھایا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود دعوت دیتا ہے کہ کائنات پر غور و فکر کرو. اور انہوں نے مثال بھی دی کہ جیسے قرآن میں کائنات کے پھیلنے کا ذکر ہے 1400 سال پہلے، جی، جبکہ سائنس نے یہ بات بہت بعد میں دریافت کی. تو ان کے نزدیک کوئی تضاد نہیں ہے. اچھا. اور تحقیق کے حوالے سے ان کا کیا مشورہ تھا دوسروں کے لیے؟ ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو صرف گوگل سرچ کافی نہیں ہے. اہم نکتہ ہے. جی، بلکہ علم والے لوگوں سے ملنا، مستند کتابیں پڑھنا، معتبر ذرائع سے معلومات لینا ضروری ہے تاکہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے. بالکل صحیح. تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ٹام ڈیفیلڈ کا یہ سفر ایک ذاتی تلاش تھی. عقلی سوالات تھے، سماجی مشاہدات تھے، زندگی کے اتار چڑھاؤ تھے. جی. ان سب چیزوں نے مل کر انہیں اسلام کی طرف رہنمائی دی. کائنات کی تخلیق میں ایک ذہانت کا احساس اور اسلامی تعلیمات میں معاشرتی استحکام، ان چیزوں نے انہیں خاص طور پہ متاثر کیا. بالکل. اور ان کی کہانی ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے رکھتی ہے جو شاید ہم سب کے لیے ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، مصروفیات میں، ان بنیادی سوالات کو کہیں پیچھے تو نہیں چھوڑ دیتے؟ سوچنے کی بات ہے. جی، وہ حجام کا سوال، وہ دراصل ہم سب سے ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے اختتام کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ کائنات، یہ زندگی بس ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد ہے جس کی تلاش ہم پر لازم ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ان کی کہانی سننے کے بعد ذہن میں رہتا ہے.